بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو المعين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الرشيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صدق الله العلي العظيم. صلوات پڑھیں محمد وعلیہ. بزرگان محترم و نوجوانان عزیز، فکر و بحث کا یہ دوسرا مرحلہ ہے، اور کل گفتگو کو جس مرحلے پر چھوڑا تھا وہیں سے بات شروع کرنے کا ارادہ ہے. سیدہ کونین کے کچھ فضائل بیان کرنے کے بعد میں نے آپ کی خدمت میں ایک بات رکھی تھی، آپ کی عدالت میں ایک سوال قائم کیا تھا کہ حقیقتاً فاطمی ہونے کا مطلب کیا ہے. شہزادی کونین کی سیرت، ان کی شان، ان کے فضائل، ان کے مراتب ہم صرف سن کر خوش ہو جائیں اور چلے جائیں، یا شہزادی کونین کی تعلیمات اور ان کی زندگی کے وہ عملی پیغامات ہماری زندگی میں یوں آ جائیں کہ ایام فاطمیہ کی ان مجالس کا حق ادا ہو جائے. راہ خدا میں صبر کسے کہتے ہیں؟ راہ خدا میں مجاہدہ کس چیز کا نام ہے؟ راہ خدا میں ڈٹ جانا اور ایثار و قربانی کی وہ مثالیں پیش کر دینا کہ جو ایک عام انسان کے لیے ناقابل تصور ہوں. یہ شہزادی کونین کی زندگی کا خاصہ اور آپ ہی کی سیرت کا حصہ ہے. ایک ایک لمحہ شہزادی کی زندگی دعوت عمل ہے، اور ہم سے سوال ہے کہ یقیناً تمہاری شفاعت کے لیے ہم موجود ہیں، لیکن کیا ہماری شفاعت کو، ہمارے اس وعدے کو، ہمارے اس حق کو جو خالق کائنات نے شفاعت کا ہمیں عطا کیا، تم اپنے لیے گناہوں کی راہ پر بڑھنے کا بہانہ بنا لو گے، یا خود کو اس شفاعت کے لائق بناؤ گے کہ جب تم ہماری بارگاہ میں پہنچو تو جو تمہارے عمل میں کمی رہ گئی ہے اس کمی کو پورا کرنے کے لیے ہم اس حق شفاعت کا استعمال کریں.
قرآن کریم نے ایک سوال قائم کیا ہے، اور یہ سوال ایک باپ ہے جو اپنے بیٹوں سے کر رہا ہے، اپنی اولاد سے کر رہا ہے۔ سوال کیا ہے؟ سوال ایک باپ کا اپنی اولاد سے، اپنی آل سے یہ ہے، ما تعبدون من بعدی، کہ اے میرے بیٹوں، اے میرے پوتوں، اے میرے نواسوں، اے میرے اہل خاندان، مجھے یہ بتاؤ کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے۔ یہ ایک بزرگ خاندان کی فکر ہے کہ میری آنکھ بند ہو جانے کے بعد، میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد، میری اولاد کس راہ پر چلے گی، کس فکر کو اختیار کرے گی اور کیسی زندگی گزارے گی۔ اور یہ قرآن کریم کی وہ آیت ہے کہ جسے میں نے بعض دیندار گھرانوں میں یہ دیکھا ہے کہ فریم کرا کے لوگوں نے اپنے گھروں میں یہ آیت، یہ پیغام قرآن کا لگایا ہوا ہے، تاکہ ہر وقت یہ ذہن میں رہے اور یہ پیغام سامنے رہے کہ ہر بزرگ کو، ہر باپ کو، ہر بڑے کو اس بات کا خیال ہو کہ نسلیں جا کس طرف رہی ہیں، اور میرے بعد یہ دین پہ قائم رہ پائیں گی یا نہیں رہ پائیں گی، صحیح ڈھرے پہ رہیں گی یا نہیں رہیں گی۔ یہ فکر ہر ایک کو ہونا چاہیے۔ یہ سوال ہے جو جناب یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد سے کر رہے ہیں، اور انہوں نے بھی جواب دیا کہ اے ہمارے والد بزرگوار، آپ پریشان نہ ہو، ہم آپ کے بعد اس خالق کائنات کی عبادت کریں گے، اس معبود برحق کی عبادت کریں گے کہ جو آپ کا رب ہے اور آپ کے جد ابراہیم و اسماعیل کا رب ہے، اور اسی راستے پر چلیں گے جو راستہ آپ نے ہمیں دکھایا ہے۔ ایک باپ کتنا مطمئن ہو کے اس دنیا سے گیا ہوگا کہ جب اسے یہ خبر ملی، اسے یہ یقین دلایا گیا، اسے یہ معلوم ہو گیا کہ میرے بعد یہ نسلیں پھسلنے والی نہیں ہیں، بہکنے والی نہیں ہیں، گرنے والی نہیں ہیں۔ یہ ایک مثال ہے جو قرآن نے رکھی، اور میں نے قرآن کی مثال آپ کے سامنے رکھی۔ ایک اور باپ ہے کہ جو اپنے بچوں سے سوال کر رہا ہے، بلکہ سوال کیا کر رہا ہے، یہ منظر ہے پورا کہ وہ باپ اپنے بیٹے سے کہہ رہا ہے کہ اے میرے بیٹے، اب میرے جانے کا وقت آ گیا، اور آج ایک بہت بڑا پچھتاوا لے کر میں اس دنیا سے جا رہا ہوں۔ اور وہ پچھتاوا کیا ہے؟ کہ وہ پچھتاوا یہ ہے کہ کاش میں نے اپنی پوری زندگی کو بزنس کی نظر نہ کیا ہوتا، پوری زندگی لگ گئی اسی بزنس میں، اور مجھے وقت ہی نہ مل سکا کہ میں یہاں سے نگاہ ہٹا کے دوسری طرف دیکھوں۔ آج مجھ کو محسوس ہو رہا ہے کہ میں نے گھاٹے کا سودا کیا، میں نے خسارے کا سودا کیا، اور اب میں ایک پچھتاوا لے کر جا رہا ہوں۔ مگر تجھے یہ وصیت کرتا ہوں کہ تو اپنی پوری زندگی کو اس بزنس کی نظر نہ کرنا، اس دنیا کی نظر نہ کرنا، اور کچھ نہ کچھ وقت ضرور نکالنا کہ جہاں تو اپنے لیے کچھ سرمایہ آخرت فراہم کر سکے، ورنہ جیسے آج میں پچھتاوا لے کر جا رہا ہوں، ایسے ہی تجھ کو بھی پچھتاوا لے کر جانا ہوگا۔ یہ دو منظر ہیں، ایک دنیا والوں کا منظر ہے، ایک قرآن کا دکھایا ہوا منظر ہے۔ ایک وہ فکر مند باپ ہے جس کو خیال ہے کہ نسلیں بہک نہ جائیں، ایک وہ باپ ہے جو خود بہک گیا اور اب یہ پچھتاوا لے کر جا رہا ہے کہ میں نے حاصل کیا کیا، میں نے کمایا کیا، خسارے کا سودا کیا۔ لہٰذا ان دونوں منظروں کو سامنے رکھ کر جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے، ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ واقعی اگر ہم نے سیرت جناب فاطمہ کے پیغام کو سمجھ لیا، شہزادی کونین کی زندگی سے ہم نے درس لے لیا، تو کیا ہماری زندگی اس باپ کی طرح ہو سکتی ہے کہ جو پچھتاوا لے کر جائے؟ ہماری زندگی ان لوگوں کی طرح ہو سکتی ہے کہ جو وقت گزرنے کے بعد پچھتائیں؟ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ وقت گزرنے کے بعد تو سب کی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ آج ایک جوان کو آپ جو باتیں بتائیں اور اس کی سمجھ میں نہیں آتی، ایک بوڑھا انسان بڑے پتے کی بات کرتا ہے، بڑی اچھی بات کرتا ہے، لیکن ذرا پلٹ کے دیکھیں تو اپنی جوانی میں
یہ بھی وہی غلطیاں کرتا تھا جو آج کا جوان کر رہا ہے. یہ اب یہ غلطی کیوں نہیں کر رہا؟ اس لیے کہ وقت گزر گیا تو اس کو پتہ چل گیا، وقت گزر گیا تو اس کو معلوم ہو گیا. وقت گزرنے کے بعد تو فرعون کی سمجھ میں بھی آ گیا. جب غرق ہونے لگا تب کہنے لگا کہ اے موسیٰ اب ایمان لاتا ہوں تم پر اور تمہارے خدا پر، مگر اس وقت ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہا تھا. بس یہی جناب سید کونین ہم سے چاہتی ہیں، یہی اسلام ہم سے چاہتا ہے، یہی ائمہ ہدیٰ ہم سے چاہتے ہیں کہ وقت رہتے ہوئے سنبھل جاؤ، وقت رہتے ہوئے جاگ جاؤ، وقت رہتے ہوئے بیدار ہو جاؤ. اس لیے کہ اس وقت بیدار ہونا تمہیں فائدہ پہنچائے گا اور بعد میں جاگنا وہ تم کو فائدہ نہیں پہنچائے گا. ایک صلوات پڑھیں مل کے محمد و آل محمد. چنانچہ پہلا ہی پیغام جو اس دنیا میں آنے سے بھی پہلے شہزادی کونین کا ہے کہ پیغمبر اکرم جناب خدیجہ سے ملاقات کے لیے آئے. پیغمبر اکرم بیت الشرف میں داخل ہوئے. ابھی شہزادی کی ولادت کا زمانہ قریب ہے کہ پیغمبر نے دیکھا کہ جناب خدیجہ تنہا ہے مگر کسی سے محو گفتگو ہیں، کسی سے بات کر رہی ہیں. کہا کہ خدیجہ آپ کس سے بات کر رہی ہیں؟ کہ یہ میرے بطن کا بچہ ہے جو مجھ سے گفتگو کرتا ہے، مجھے دلاسا دیتا ہے، مجھے سہارا دیتا ہے، یہ میرا مونس تنہائی ہے. کہا اے خدیجہ آپ کو بشارت ہو کہ یہ بچہ ایک بیٹی ہے جو اللہ عطا کر رہا ہے. یعنی یہ بچہ بیٹا نہیں ہے، یہ بیٹی ہے. اے خدیجہ یہ بچہ آپ سے کیا کہتا ہے؟ یہ بیٹی آپ سے کیا گفتگو کرتی ہے؟ کہا یہ بیٹی میری مونس تنہائی ہے، میں گھبرا جاتی ہوں زمانے کے مصائب اور پریشانیاں دیکھ کر. تو یہ بچی مجھ سے کہتی ہے کہ اماں نہ گھبرائیے، لا تخافی ولا تحزنی ان اللہ معنا، کہ اے اماں نہ غم کیجئے نہ خوف کیجئے، اللہ ہمارے ساتھ ہے. جب اللہ ہمارے ساتھ ہے تو غم کرنے کی ضرورت کیا ہے، خوف کھانے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ درس ہے جو اس دنیا میں آنے سے پہلے شہزادی دے رہی ہیں. گویا شہزادی اپنے ہر ایک چاہنے والے کو متوجہ کر رہی ہیں. قبلہ تشریف فرما ہے، اہل علم موجود ہیں، پیغمبر پیغام دے رہے ہیں بار بار. اور اعمال جو انسان کے اعمال ہیں اس میں ایک جملہ جس کو محفوظ کر لیں، مجھے آخر تک اس سے کام لینا ہے. کتنا قیمتی کتنا اہم پیغام ہے. افضل الاعمال الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، کہ اعمال میں بہترین عمل وہ ہے کہ تمہاری محبت بھی خدا کے لیے ہو، تمہاری نفرت بھی خدا کے لیے ہو. تمہاری محبت خدا کے لیے ہو. اولاد کی محبت میں خدا کی محبت کو بھول نہ جانا، دنیا کی محبت میں خدا کی محبت کو قربان نہ کر دینا، دولت کی محبت میں خدا کی محبت کو فراموش نہ کر دینا، دنیا حاصل کرنے کے لیے خدا کی محبت کو فراموش نہ کر دینا. اور جذبات میں آ کر، نفس کے غلبے میں آ کر کہیں ذاتی عداوت کی بنا پر، ذاتی دشمنی کی بنا پر حد سے تجاوز نہ کر جانا. ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ آپے سے باہر ہونے والوں کو، حد سے تجاوز کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا. لہذا بس یہ معیار زندگی بن جائے، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، کہ محبت ہو تو اللہ کے لیے، نفرت ہو تو اللہ کے لیے. کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یقیناً جنت شہزادی کے شیعوں کے لیے ہے، اہل بیت کے شیعوں کے لیے ہے. اس میں کسی شک اور شبے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ جو اہل بیت کا شیعہ ہے اسے جنت مل کے رہے گی. لیکن میں نے عرض کیا تھا کہ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ شیعہ کہتے کسے ہیں، شیعہ ہونا کیا ہے. شہزادی کی خدمت میں ایک بی بی آئی ہے اور آئی ہے پیغام لے کر. دیکھیں یہ بھی شہزادی کی سیرت کا ایک رخ
تعارف ہے کہ شہزادی کی زندگی کا ہر لمحہ ایک درس ہے، اور باقاعدہ بی بی کی مجلس میں خواتین حاضر ہوتی تھیں، اپنے مسائل لے کر حاضر ہوتی تھیں، یہاں تک کہ ایک آنے والی ایک جوان خاتون آئی کہ میں اپنی ماں کے کچھ سوالات آپ کی خدمت میں لے کے آئی ہوں۔ اس نے سوال پوچھنا شروع کیے، شہزادی نے جواب دینا شروع کیے، سوال بہت زیادہ ہو گئے تو وہ ذرا شرمانے لگی، ذرا گھبرانے لگی۔ وہ گھبرا کے اس نے کہا کہ بی بی میں آپ کو زیادہ زحمت تو نہیں دینا چاہتی تھی، لیکن کیا کروں کہ میری اماں نے سوالات کی فہرست بڑی طویل کر دی ہے، لہٰذا بہت سے سوال آپ سے پوچھ لیے، بڑا وقت آپ کا لے لیا، بڑی زحمت آپ کو دے دی، لیکن ابھی بھی بہت سے سوالات باقی ہیں۔ بی بی مسکرائیں اور مسکرا کے کہا کہ اتنا بتا، اگر ایک بوجھ اٹھانے کے ایک مزدور کو 1000 دینار دیے جائیں تو وہ بوجھ اٹھانا اسے اچھا لگے گا یا برا لگے گا؟ کہ بی بی یقیناً اگر 1000 دینار ملیں گے تو وہ بوجھ اسے ہلکا معلوم ہوگا، کہ جو تو سوالات کر رہی ہے اس کے بدلے میں اللہ مجھے وہ اجر عطا کر رہا ہے کہ جس کا کوئی شمار ہی نہیں ہے، لہذا گھبرا نہیں، شرما نہیں، جتنے سوالات ہیں تو پوچھتی چلی جا، میں جواب دیتی چلی جاؤں گی۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ ذرا مل کے اس سے بہتر صلوات آپ حضرات پڑھیں تو بات آگے۔ تو آنے والا آیا، آنے والی آئی، اور جب اپنے سوالات کر چکی، یعنی ایک الگ واقعہ اور یہ دوسرا واقعہ کہ جس میں اس نے آگے کہا کہ بی بی میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں، یعنی میں نے اپنے سوالات کر لیے، اب ایک سوال یہ ہے، یہ آج ایک اشارہ ہے، انشاءاللہ اس پہ بات آگے بھی چلے گی، کہ بی بی یہ بتائیے کہ آپ کا شیعہ کسے کہتے ہیں؟ آپ کے شیعہ ہونے کی علامتیں کیا ہیں؟ یا ذرا سا اگر دوسرا جو ورژن ہے اس کا روایت کا وہ دیکھا جائے تو اس نے آ کر یہ سوال کیا کہ بی بی کون ہے جو کامیاب ہے؟ الگ الگ ورژن ہے روایت کے، کہا کہ مگر سوال یہی تھا، اور جس کا جواب مختصر لفظوں میں میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ کہا بی بی شیعہ کسے کہتے ہیں؟ آپ کا شیعہ کون ہے؟ کہا ہمارا شیعہ وہ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اللہ کے لیے، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، جو ہم سے محبت کرتا ہے اللہ کے لیے، ہمارے دشمنوں سے دشمنی رکھتا ہے اللہ کے لیے، ہر وہ عمل انجام دینے کی کوشش کرتا ہے جس کا ہم نے حکم دیا، ہر اس بات سے رکنے کی کوشش کرتا ہے کہ جس سے ہم نے روک دیا۔ یہ 4 باتیں بی بی نے بتائیں، ان 4 باتوں کو سنبھال کر وہ واپس گئی، اور کچھ دیر کے بعد پھر شرماتی ہوئی لوٹ کے آئی، کہا بی بی میں نے یہ پیغام، میں نے آپ کا یہ مسئلہ، میں نے آپ کا بتایا ہوا یہ علامات، یہ صفات جب بیان کی تو میرا شوہر رونے لگا، اور اتنا رویا کہ روتے روتے اسے غش آ گیا، روتے روتے اسے غش آ گیا۔ اس نے کہا اگر یہ صفات ہیں تو یقیناً یہ صفات تو میرے اندر نہیں پائی جاتی، میں تو ناکام ہو گیا، میں تو ہلاک ہو گیا، میں تو برباد ہو گیا۔ بیوی نے کہا کہ یہ ہمارے شیعہ کی علامت ہے، یہ ہمارے شیعہ کی خصوصیات ہیں، شیعہ کے بعد محب کا درجہ ہے۔ اگر ہم سے محبت کرتے ہو اور ان باتوں پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہو، یعنی باغی نہ ہو انسان، بہت توجہ کیجئے گا، باغی نہ ہو کہ کوشش کرتے ہو، تو اگر اپنے شوہر سے جا کے کہہ دینا کہ تو نے عمل کرنے کی کوشش کی مگر عمل اس درجے تک نہ پہنچ سکا، تب ہماری شفاعت تم کو سہارا دے گی اور یقیناً تم بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ مگر کب؟ کہ جب انسان پہلے کوشش کرے وہاں تک پہنچنے کی کوشش کرے، باغی نہ بن جائے، پھسل نہ جائے، پیچھے نہ ہٹ جائے۔ یہ ہے وہ پیغام کہ جو ذہنوں میں محفوظ رکھتے ہوئے آگے بڑھنا ہے۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس بعض مرتبہ جو جملے آ جاتے ہیں اور جو مایوسی کی باتیں ہوتی ہیں، اس میں ایک بات یہ ہوتی ہے سب اتنی مجلسیں ہو رہی ہیں، اثر تو کچھ نظر نہیں آ رہا، تبدیلی تو آ نہیں رہی،
للہ. دیکھیں یہ جائزہ لینا اچھا ہے کہ اثر کتنا ہوا، لیکن مایوسی کا شکار نہ ہوں، مایوسی کا شکار نہ ہوں. میں ایک سوال آپ سے کرتا ہوں، آپ کو کیسے پتا کہ اثر نہیں ہو رہا؟ آپ کو کیسے پتا کہ اثر نہیں ہو رہا؟ دیکھیے عین ممکن ہے کہ ایک آدمی پہ اثر ہوا ہو لیکن وہ اثر ابھی ظاہر نہ ہو، سال بھر کے بعد ظاہر ہو. عین ممکن ہے کہ جو بات اس نے محفوظ کر لی ذہن میں، اس نے فوراً اس کی زندگی میں کوئی انقلاب بپا نہ کیا ہو، لیکن جب اس کی زندگی میں ایک ایسا مرحلہ آ گیا ہو کہ بالکل حق و باطل کا مرحلہ ہو کہ ادھر چلوں یا ادھر چلوں، اس وقت اس کے ضمیر پر وہ جملے دستک دیں اور اس وقت اس کا ضمیر جاگ جائے اور وہ بیدار ہو جائے اور اس وقت اس کی کایا پلٹ ہو جائے، وہ بدل جائے. دیکھیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سوئیں تو اس عالم میں، کہ سویا تو اس سے زیادہ بدماش کوئی نہیں تھا، سویا تو کہ یہ ابلیس کا بھائی ہے جب سو رہا ہے، اور جاگا تو جبرائیل کا بھائی ہو گیا. ایسے انقلاب نہیں آتا، اتنی جلدی تبدیلی عام حالات میں نہیں آتی. مسئلہ بتاؤں کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ نفس کی پاکیزگی اور اصلاح کا مسئلہ، یہ مسئلہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. ایک صلوات پڑھیں مل کے محمد والے میں. اچھا آپ تو ابھی 10 منٹ کی گفتگو میں ہی اگر گھبرا گئے تو میں تو گھبرانے والا نہیں ہوں. صلوات ایسی پڑھیے جس سے ہے نا. دیکھیے ایک ہے دوا، ایک ہے غذا. بہت توجہ فرمائیں. ایک ہے دوا، ایک ہے غذا. یہ اصلاح کا مسئلہ، تبدیلی کا مسئلہ دوا جیسا نہیں ہے کہ ادھر آپ نے دوا لی ادھر فوراً اس کا اثر ہو گیا. حالانکہ ہر چیز میں ایکسیپشنز ہر جگہ ہیں. کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ کسی کا ایک جملہ کسی کو بدل کے رکھ دے، کوئی ایک بات کسی کی زندگی میں انقلاب لائے، ایک دم سے بدل جائے، لیکن ایسا شاذ و نادر ہے، ایسا کم ہوتا ہے. اس لیے کہ یہ مسئلہ ہے، دوا کا مسئلہ نہیں ہے، غذا کا مسئلہ ہے. آج آپ جو کچھ ہیں وہ 5 سال پہلے جو غذا لی تھی اس کا اثر آج نظر آ رہا ہے. جو آج غذا لیں گے اس کا اثر 5 سال بعد نظر آئے گا. غور کر رہے ہیں؟ لہٰذا اصلاح کا مسئلہ بھی یہی ہے کہ یہ دوا نہیں کہ ایک دم سے بدل دے. کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ایک دم تبدیلی آ جائے، لیکن کبھی کبھی ہوتا یوں ہے کہ آہستہ آہستہ انسان اٹھنا سیکھتا ہے، کھڑا ہونا سیکھتا ہے. مگر یہ ایک حقیقت ہے، جملہ کہہ رہا ہوں، یہ ایک حقیقت ہے کہ دوا کی ضرورت تبھی پڑتی ہے جب غذا صحیح نہ لی ہو. عام طور پر اگر غذا صحیح لی ہے، یہ بالکل ایسا. سامنے کی ایک مثال دوں گا. ایک بچہ ہے جو چلنا سیکھ رہا ہے. چلنا سیکھنے سے پہلے یہ کھڑا ہونا سیکھتا ہے. کھڑا ہو گیا دیوار کا سہارا لے کر. اب آپ چاہتے ہیں کہ یہ چلنا سیکھ جائے، کیا کرتے ہیں آپ اس کے لیے؟ آپ دور کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں آؤ ہماری طرف آؤ. بچے کی چاہت یہ ہے کہ مجھے گود میں اٹھا لیا جائے، اس لیے کہ ہر انسان کی فطرت میں کمال کی طرف قدم بڑھانا ہے. ہر انسان اونچا اٹھنا چاہتا ہے. ایک برا انسان بھی محبت اچھائیوں ہی سے کرتا ہے. ایک بزدل بھی شجاعت کو پسند کرتا ہے. ایک بخیل بھی سخاوت کی صفت کو پسند کرتا ہے. ایک ظالم بھی یہ نہیں چاہتا کہ اس کے اوپر ظلم کیا جائے. ایک چور بھی یہ نہیں چاہتا کہ اس کے ساتھ چوری ہو. ایک ناانصافی کرنے والا بھی اپنے ساتھ ناانصافی کو برداشت نہیں کرتا. اس لیے کہ یہ فطرت انسانی ہے کہ انسان پسند کرتا ہے اچھائیوں کو، پسند کرتا ہے اچھی صفات کو. تو بچہ چاہتا ہے کہ گود میں اٹھا لیا جاؤں، اس لیے کہ اسے گود میں اٹھانا پسند ہے، اسے باہر جانا پسند ہے. لیکن جیسے یہ دیوار کو چھوڑتا ہے قدم ڈگمگاتے ہیں. قدم ڈگمگاتے ہیں تو یہ گھبراتا ہے کہ میں گر جاؤں گا.
قدم ڈگمگاتے ہیں تو یہ گھبراتا ہے میں گر جاؤں گا. آپ کہتے ہیں دیوار کو چھوڑ کے ہماری طرف بڑھو, ہم تمہیں گرنے نہیں دیں گے. لیکن یہ سہارا اس سے چھوٹتا نہیں ہے, چاہتا ہے کہ بلند ہو مگر یقین ہے سہارے پر. آہستہ آہستہ آپ اس سے کہتے ہیں ڈرو نہیں, گھبراؤ نہیں, بڑھو. 1 دن 2 دن 3 دن, ایک دن ایسا آتا ہے کہ جب اسے یہ یقین ہو جاتا ہے کہ جن باہوں نے مجھے جھلایا ہے وہ مجھے گرنے نہیں دیں گی, اس دن یہ دیوار کو چھوڑتا ہے. جس دن دیوار چھوڑتا ہے اسی دن اس کے چلنے کا آغاز ہو جاتا ہے. یہ ڈگمگاتا ہے مگر آپ بڑھ کے سہارا لے لیتے ہیں. یہی معاملہ بندے اور رب کا ہے. رب کہتا ہے کہ بندے میری طرف بڑھ, یہ کہتا ہے سہارا چھوڑوں گا تو گر جاؤں گا, اولاد کا کیا ہوگا, بچوں کا کیا ہوگا, بزنس کا کیا ہوگا, یہ قربانی دینی پڑے گی, یہ چھوڑنا پڑے گا. معبود کہتا ہے میرے بندے ڈر نہیں, تو میری طرف بڑھ, میں تجھے گرنے نہیں دوں گا. جس دن اسباب پر سے تکیہ ہٹا کر مسبب الاسباب پہ بھروسہ کر لیتا ہے, اسی دن سے کمال کا سفر شروع ہو جاتا ہے. صلوات پڑھ دو محمد و آل محمد. یہی پیغام شہزادی دے رہی ہیں, ان اللہ معنا, گھبراؤ نہیں, اللہ ہمارے ساتھ ہے. جب اللہ ساتھ ہے تو پھر ڈرنے کی بات کیا ہے. یہ نہیں کہا, دیکھیں یہ بات اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, پھر بار بار اس کو دہراتا ہوں, یہ اسباب کا انکار نہیں کیا, اسباب کا انکار نہیں کیا, لیکن اسباب اختیار کرو, یقین مسبب الاسباب پہ ہو. تالا لگا رہا ہوں مگر اس تالے پہ یقین نہیں ہے, حفاظت کرنے والا تو ہی ہے. تالا لگا کے پھر کہو کہ اب حفاظت اب تیرے سپرد کیا, تالا ہی نہیں لگایا, کہا غلط. اسباب اختیار کرو مگر بھروسہ مسبب الاسباب پہ رکھو. کاش کہ اس بات کو پہنچا سکوں. ہمارا مسئلہ کیا ہے, جو میں نے عرض کیا کہ ہم چاہتے ہیں ایک دم سے تبدیلی ہو جائے. بس ابھی میں نے دعاؤں کی فہرست جاری کی ہے, اور دعاؤں کی فہرست کیا ہے, ایسا لگتا ہے کسی ہوٹل میں بیٹھ کر, کسی ریسٹورنٹ میں بیٹھ کر مینیو کارڈ ہے جو آرڈر کیا جا رہا ہے. بعض لوگوں کا انداز یہی ہوتا ہے, ہاں بھائی یہ لے آؤ, یہ لے آؤ, یہ لے آؤ, یہ سلاد کون سا اچھا ہے, یہ ڈش کون سی اچھی ہے, یہ تمہارے یہاں کی اسپیشلٹی کیا ہے, یہ لے کے آ جائیے. اس طرح کا انداز ہوتا ہے. نہیں, یقین. اب وہ اسباب جو میں نے کل بات عرض کی تھی کہ اسباب دعا کا لحاظ رکھتے ہوئے پھر انسان آگے بڑھے, پھر آگے بڑھے کہ قبولیت کے شرائط کیا ہیں, ان شرائط کا لحاظ رکھتے ہوئے. میں ایک سامنے کی بالکل مثال دوں. ایک بستی کے اندر بارش نہیں ہوئی, سوکھا پڑ گیا, سب پریشان ہیں. اعلان ہوا کہ گھر کا کوئی فرد نہ رہے, سب نکلیں, نماز استسقاء ہوگی, میدان میں آ جائیں, سب نکل کے نماز پڑھیں گے, اللہ سے دعا کریں گے, بارش ہوگی. سب نکلے. ایک باپ جا رہا ہے, اس کے ساتھ اس کی بچی بھی چلی. ابھی گھر سے چند قدم کے فاصلے پہ چلے تھے, بچی نے پوچھا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. کہا بیٹی بارش نہیں ہو رہی, سوکھا پڑا ہوا ہے, جانور مر رہے ہیں, فصلیں تباہ ہو رہی ہیں, ہم میدان میں جا رہے ہیں تاکہ اللہ سے دعا کریں, دعا کریں گے تو بارش ہوگی. تو اس نے کہا ذرا ٹھہر جائیے, ذرا رک جائیے, ایک بار مجھے واپس گھر لے کے چلیے. میں کہا بیٹی بعد میں جو کام ہے وہ کر لینا. کہا نہیں مجھے ابھی جانا ہے. اب بچے کی ضد سے کون جیت سکتا ہے. اس نے اتنی ضد کی کہ مجبور ہو گیا باپ کہ واپس پلٹا. کون سا ایسا کام ہے کہ جس کے لیے واپس پلٹ کے آئی ہے. وہ بچی دوڑ کے گھر میں گئی, اور جب واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک چھتری تھی. کہا بیٹی یہ کیا ہے. کہا بابا ہم جا رہے ہیں اللہ سے بارش مانگنے, مجھے یقین ہے کہ بارش آئے گی, واپسی میں ہم بھیگ نہ جائیں, اس لیے میں نے یہ چھتری لی ہے. جب یہ یقین پیدا ہو جائے تب دعاؤں میں قبولیت پیدا ہوتی. صلوات پڑھتے محمد و آل محمد.
تو عزیزو، جو میں نے عرض کیا کہ شہزادی کونین کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمیں دعوت فکر دے رہا ہے، ہمیں دعوت عمل دے رہا ہے۔ اے چاہنے والوں، اے ہمارے محبوں، اے ہمارے نام لے کر دنیا میں نکلنے والوں، اس بات کا یاد رکھنا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری سیرت کا بیان کرو مگر ہماری تعلیمات کو طاق نسیاں کی زینت بنا دو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری باتیں تو بیان کر کے پہنچاؤ دنیا تک، مگر جب خود عمل کا مرحلہ آئے تب اس میں پیچھے رہ جاؤ۔ ورنہ ذرا سا غور کریں اور ذرا توجہ کریں، جو بات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ آخر کیا ہوا تھا، آخر مسئلہ کیا تھا، یہ کون سا معاشرہ تھا، یہ کون سا شہر تھا، یہ کون سے لوگ تھے؟ کیا شہزادی کو پہچانتے نہیں تھے؟ کیا شہزادی کے فضائل سے واقف نہیں تھے؟ کیا شہزادی کی شان انہوں نے سنی نہیں تھی؟ کیا انہوں نے دیکھا نہیں تھا کہ کیسے پیغمبر تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے؟ تعظیم کے لیے شہزادی کی ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، بلکہ جتنی مرتبہ بی بی آتی تھیں پیغمبر کھڑے ہو جاتے تھے، اپنی جگہ سے چند قدم چلتے تھے، بی بی کو اپنے ساتھ لے کے آتے، اپنی مسند پر بٹھاتے۔ یہ لفظ ہیں اجلس فی مجلس ہی، کیا ان کو اپنی مسند پر بٹھاتے تھے شہزادی کو؟ کیا یہ منظر دیکھا ہوا نہیں تھا؟ کیا بھول گئے تھے؟ کیا معلوم نہیں تھا؟ لیکن یہ سب ہونے کے باوجود یہ ناکام کیوں ہو گئے؟ یہ ناکام کون ہوا؟ یہ جناب زہرا ناکام نہیں ہوئی ہیں، یہ ناکام وہ قوم ہوئی ہے کہ جس کی آزمائش تھی، جس کا امتحان تھا، اس لیے کہ دیکھ سب رہے تھے مگر آخر میں خود بی بی بیان فرما رہی ہیں اپنے اس عظیم الشان خطبے میں، جو خطبہ فلکیہ ہے، جو خطبہ عجیب خطبہ، انشاءاللہ عرض کروں گا اس کی باتیں، لیکن کیسا خطبہ، ایسا خطبہ کہ ایک صرف اشارہ کر دوں، ایک نام اپنے ذہنوں میں محفوظ کریں، ڈاکٹر عبد المنعم حسنی۔ یہ عبد المنعم حسنی وہ ہیں ایک اسکالر، تحقیق کرنے والا شخص۔ اس نے خود بیان کیا کہ میرا ایک مزاج تھا، مزاج یہ کہ میں اکثر سفر رہتا تھا اپنی ریسرچ، اپنی تحقیق کے سلسلے میں، کہ جس علاقے میں جہاں بھی ہوتا تھا، جو بھی قریب ترین مسجد ہوتی تھی، اسی مسجد میں جا کے نماز پڑھ لیتا تھا، پھر اپنے سفر پہ آگے بڑھ جاتا تھا۔ کہ ایک مرتبہ میں اس علاقے سے گزر رہا تھا، نماز کا وقت آیا، اپنی عادت کے مطابق میں اس مسجد میں گیا، مسجد میں نماز ہوئی، مجھ کو محسوس ہوا کہ یہ نماز مختلف ہے جو نماز میں پڑھتا ہوں، مگر مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں تھا، اس لیے کہ فرقہ بندی کی جکڑ بندیوں سے میں آزاد تھا، مجھے فرقوں سے کچھ لینا دینا نہیں تھا۔ لہٰذا میں نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد کام دوسرا تھا، میں جلدی سے یہاں سے باہر نکلا، کہ باہر نکل کے ابھی اپنے جوتے پہن رہا تھا کہ نماز کے بعد خطیب امام مسجد کا اس نے ایک خطبہ پڑھنا شروع کر دیا اور اس کی تشریح کرنے لگا، کہ اس کے چند جملے میرے کانوں میں پڑے اور میرا ہاتھ وہیں رک گیا۔ میں کچھ دیر بیٹھا ہوا، جوتے کے فیتے باندھ رہا تھا، کچھ دیر بیٹھا ہوا ان جملوں کو سنتا رہا۔ وہ کشش تھی، وہ جاذبیت تھی کہ میں آگے قدم نہ بڑھا سکا، واپس آیا، آ کر بیٹھ گیا، پوری گفتگو کو سنا، مگر میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کیسے جملے ہیں، یہ جو تشریح کر رہا ہے یہ کون سے جملے، یہ کس کا کلام ہے؟ کہ بعد میں نے سوال کیا کہ جو آپ نے ابھی خطبہ دیا، خطبے کے جملے پڑھے، ان کی تشریح کی، کہ یہ ہمارا روز کا معمول ہے کہ ہم نماز کے بعد میں چند جملے بیان کرتے ہیں، اس کے بعد اس کی تشریح کرتے ہیں، کہ یہ خطبہ کس کا خطبہ ہے، یہ خطبہ کس کا خطبہ ہے؟ کہ تب مجھے پہلی مرتبہ پتا چلا کہ رسول کی بیٹی نے کوئی خطبہ بھی دیا تھا، اور اس خطبے کے جملے تھے جنہیں میں سن رہا تھا اور میرا دل جذب ہو رہا تھا، میرا دل کھینچا جا رہا تھا، کہ بس میں بھول گیا کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ آگے بڑھا، لائبریری پہنچا، اس خطبے کو میں نے تلاش کرنا شروع کیا، کہ وہ خطبہ مجھے ملا، اور اب جو اس خطبے کو میں نے پڑھنا شروع کیا تو اس خطبے نے میری زندگی کو بدل کے رکھ دیا، اور الحمدللہ اس خطبے کی وجہ سے مجھے ہدایت ملی اور میں نے مذہب اہل بیت قبول کر لیا۔ مذہب ایک صلوات مل کے پڑھے نا محمد والے، مذہب اہل بیت قبول کیا، اور پھر کتاب لکھی۔ قبلہ تشریف فرما، اہل علم موجود ہیں، کتاب لکھی
جس کتاب کی وجہ سے آج تک نہ جانے کتنے لوگ ہدایت پا چکے ہیں. بنور فاطمہ اہتدیت، بنور فاطمہ اہتدیت، میں ہدایت پا گیا نور فاطمہ کی وجہ سے. جس کا خطبہ اتنا نورانی ہو اس کی ہستی کتنی نورانی ہوگی. جس کا خطبہ اتنا نورانی ہے کہ جس کا خطبہ ہدایت کر رہا ہے، جس کے چند جملے دلوں کو بدل رہے ہیں، کیا شان ہے اس خطبے کی. تو بی بی خود اس خطبے کے اندر جو پیغامات دے رہی ہیں، جو باتیں آ رہی ہیں، اس میں یہی ہے کہ معاشرے کی بے حسی کہاں چلے گئے تم، کس پستی کے اندر مبتلا ہو گئے، کس دین کے اوپر راضی ہو گئے. تم نے رسمی دین کو دین بنا لیا، دین سمجھ لیا. تمہیں کیا ہوا ہے، تمہارے اندر کیا خرابیاں آئی ہیں. پہلی خرابی یہ کہ تم نے بندوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیا. بندوں کو راضی کرنے کے لیے آج کا بہت بڑا مسئلہ 90% ہماری زندگی گزر جاتی ہے اسی پر. لوگ کیا کہیں گے، عزیز کیا کہیں گے، رشتہ دار کیا کہیں گے، شادی ذرا کم پیسوں میں کر لو، لوگ کیا کہیں گے، رشتہ ذرا کم حیثیت والوں کے یہاں کر لو، لوگ کیا کہیں گے، زمانہ کیا کہے گا، میرا ایک اسٹیٹس ہو، میری ایک شان ہو. اسی میں انسان بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور یہ بڑھنا اس کو کہاں لے جا رہا ہے، وہ کس طرف بڑھ رہا ہے، وہ کہاں چل رہا ہے. دیکھیں ایک بات یاد رکھیے، جسے یہ نہیں پتا کہ وہ جا کہاں رہا ہے، اسے یہ بھی پتا نہیں ہو سکتا کہ وہ پہنچے گا کہاں. جسے یہ نہیں پتا کہ جا کہاں رہا ہے، اسے یہ بھی خبر نہیں کہ وہ پہنچے گا کہاں. آج 90% لوگوں کا یہی حال ہے کہ وہ کہاں جا رہے ہیں، کدھر بڑھ رہے ہیں. ایک آیت سے بات شروع کی، ما تعبدون من بعدی، پھر قرآن ایک پیغام دے رہا ہے. اور یہ بھی وہ لفظیں ہیں جنہیں ان سے پہلے بھی میں نے اس ممبر سے بیان کیا ہے کہ جیسے اس کو فریم کر کے سامنے لگاتے ہیں لوگ، ایسے ہی یہ لفظیں بھی وہ ہیں کہ جو ہر وقت سامنے رہیں. قرآن سوال کر رہا ہے، اللہ پوچھ رہا ہے، خالق بندوں سے سوال کر رہا ہے. این تذہبون فأین تذہبون، کہاں جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، تم کہاں جا رہے ہو بندگان خدا، کس طرف بڑھ رہے ہو، تمہاری منزل کیا ہے، تمہارا مقصد کیا ہے، تمہیں حاصل کیا کرنا ہے، کس چیز کی طرف. اب آپ متوجہ ہو چکے ہیں تو کہہ کے یہ بات آگے بڑھ جاؤں. جس بات کو کل بھی کہا، آج بھی کہہ رہا ہوں، آئندہ بھی انشاءاللہ عرض کروں گا، اگر توفیق حاصل رہی اور زندگی رہی تو انشاءاللہ یہ باتیں بیان کروں گا. لیکن جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ روایات جو ہمارے سامنے بیان ہوتی ہیں، ان کا ہرگز یہ مقصد نہیں کہ ان روایات کو پیش نظر رکھ کے ہم یہ سمجھیں کہ ہم مجلس سے اٹھے تو جنت ہماری مٹھی میں آ گئی. بلکہ مقصد یہ ہے کہ آپ کو اپنی شان پتہ چل جائے کہ کیا ہے. اور یہ اتنا بڑا خطرہ ہوتا ہے، کبھی کبھی اتنا بڑا خطرہ ہوتا ہے کہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ علماء تشریف فرما ہے. قبلہ اس طرف تشریف لے آئیے، آپ وہاں پہ ایک صلوات ذرا مل کے پڑھیں محمد و آل محمد. ایک اور صلوات پڑھ دیجئے آپ حضرات، عبادت میں شامل ہوتے رہیں. شیخ صدوق علیہ الرحمہ، صدوق بہت زیادہ سچ بولنے والا، 306 ہجری میں ولادت ہے، امام زمانہ کی دعا سے پیدا ہوئے. امام کی دعا سے پیدا ہوئے. شیعیان اہل بیت کی شان کیا ہے، ان کا رتبہ کیا ہے، ان کے فضائل کیا ہیں، محشر میں ان کا کس انداز سے داخلہ ہوگا، کس طرح ان کا رتبہ لوگوں کے سامنے آئے گا، یہ روایات بیان کرتے ہوئے کتاب پیش کی فضائل الشیعہ، شیعوں کے فضائل کیا ہیں. لیکن
وہی خطرہ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. ادھر فضائل الشیعہ منظر عام پر آئی، ادھر غالباً دوسرے علماء نے، دوسرے لوگوں نے متوجہ کیا یا خود متوجہ ہوئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان فضائل کو پڑھنے کے بعد لوگ یہ سمجھنے لگیں کہ بس ہم شیعہ گھر میں پیدا ہو گئے تو شیعہ ہو گئے، اور اپنے یہ فضائل دیکھ کر عمل سے دور چلے جائیں، اپنے یہ فضائل دیکھ کر سستی میں مبتلا ہو جائیں، کاہلی میں مبتلا ہو جائیں، بے حسی میں مبتلا ہو جائیں، بے عملی میں مبتلا ہو جائیں. تو پھر ایک کتاب لکھی کہ فضائل الشیعہ پڑھ لو، اور اس کے بعد اب دیکھو کہ شیعہ کی صفات کیا ہیں. لہذا فضائل الشیعہ کے بعد لکھنی پڑی صفات الشیعہ. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. فضائل الشیعہ کے بعد صفات الشیعہ. پیغام یہ، مطلب یہ کہ تمہیں لازم ہے تمہارے لیے کہ تم اپنی شان، اپنا رتبہ تمہیں معلوم ہو کہ کیا ہے ایک شیعہ ہونا، یہ تمہیں معلوم ہو، اپنے فضائل تمہیں پتا ہو. اس لیے کہ اگر انسان کو اپنی قیمت نہ پتا ہو تو بہت کم قیمت پہ بک جاتا ہے. غور کر رہے ہیں؟ You are too expensive to be compromised. بہت قیمتی ہو، اس لیے تمہیں تمہارے فضائل بتائے جا رہے ہیں. لیکن جب یہ فضائل سن لو تب اپنا جائزہ لینا اور دیکھنا کہ فضائل یہ ہیں، مگر کیا یہ صفات بھی میرے اندر پیدا ہیں؟ کیا یہ صفات بھی مجھے حاصل ہو چکی ہیں؟ لہٰذا پہلا مرحلہ جو میں نے ابھی 2 دن پہلے 3 دن پہلے جو مجلس پڑھی اس میں بھی یہ بات عرض کی تھی کہ عالم زر سے تمہارے سفر کا آغاز ہے. یہ جملے اس سے پہلے بھی کہیں، پھر کہہ رہا ہوں. آپ سفر کر رہے ہیں، ٹرین میں جا رہے ہیں مثلا، ایک اور شخص آ کے بیٹھ گیا برابر میں، بات شروع ہوئی. زیادہ دیر انسان خاموش نہیں رہ سکتا نا، گفتگو شروع ہوئی. بھائی صاحب کہاں سے آ رہے ہیں؟ کہنے لگے پتہ نہیں. آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کا معلوم نہیں. آپ اس وقت کہاں ہیں؟ کا خبر نہیں. مجھے بتائیے ایسے آدمی کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہوگی جسے پتہ نہیں کہ آ کہاں سے رہا ہے، خبر نہیں کہ جا کہاں رہا ہے، معلوم نہیں کہ اس وقت کہاں ہے؟ آپ کہیں گے دیوانہ معلوم ہوتا ہے، اس سے بات کرنا وقت برباد کرنا ہے. عجب بات ہے، جو 70 سال کی زندگی کے جو 7-8 گھنٹے کے سفر کے بارے میں 7-8 گھنٹے کے سفر میں یہ نہ جانتا ہو کہ آیا کہاں سے اور جا کہاں رہا ہے، وہ تو دیوانہ ہو جائے. اور جو 60-70 سال کی زندگی گزار لے اور یہ خبر نہ ہو کہ آیا کہاں اور جا کہاں رہا ہے. اسی لیے یاد دلایا گیا کہ یاد رکھنا ثم الیہ ترجعون، کل نفس ذائقۃ الموت. مرنا تو ہر ایک کو ہے، مگر مرنا فنا نہیں ہے، مرنا خاتمہ نہیں ہے، مرنا مٹ جانا نہیں ہے. پھر تمہیں پلٹ کر اس کی بارگاہ میں جانا ہے. لہٰذا یہ بات عرض کی تھی مگر اس دن مجمع بہت کم تھا، لہٰذا دہرانے میں کوئی حرج نہیں کہ ایک ہماری کہانی وہ ہے جو دنیا والوں نے سنائی ہے، ایک ہماری کہانی وہ ہے جو قرآن نے سنائی ہے. دنیا والوں نے کہانی سنائی، کہاں سے شروع ہوئی؟ حیات اور کارناموں کا جائزہ لیا جا رہا ہے، سوانح لکھی جا رہی ہے کہ یہ صاحب اتنے بج کر اتنے منٹ پہ اس تاریخ میں اس گھرانے کے چشم و چراغ بن کے پیدا ہوئے، ابتدائی تعلیم یہاں ہوئی، اس کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے اپنی بستی سے نکلے، اس شہر میں آئے، یہ کارنامے انجام دیے، اتنی کتابیں لکھیں، اتنے بڑے عہدوں کے اوپر رہے، یہ ان کے کنٹریبیوشنز ہیں تاریخ کے اندر. اور اتنے بج کر اتنے منٹ پر فلاں اسپتال میں آخری سانس لیا. یہ ہے کہانی، شروع یہاں سے ہوئی، ختم یہاں پر ہو گئی. یہ وہ کہانی ہے جو دنیا والوں نے سنائی. کہ دنیا والوں کی کہانی پہ بھروسہ نہ کرنا، اس لیے کہ اب قرآن نے بڑھ کے کہا نہ ولادت کا نام ابتدا ہے نہ موت کا نام انتہا ہے.
تمہاری کہانی ولادت کے پہلے سے چل رہی ہے، موت کے بعد تک جاری رہنے والی ہے۔ لہٰذا یہ یاد رکھو کہ ہم موجود ہیں، وہ آخری مرحلہ جو آ رہا ہے وہاں ہم موجود ہیں، مگر اس سے پہلے کا مرحلہ اپنی کہانی کے چوتھے مرحلے میں، چوتھی اسٹیج میں ابھی تم ہو، اور 6 اسٹیجز ہیں جو تم کو طے کرنی ہے۔ عالم ذر سے چلے، یہ پہلا عالم، یہ پہلا چیپٹر زندگی کا۔ عالم اسلاب میں پہنچے، عالم ارحام میں آئے، عالم رنگ و بو میں آئے، عالم برزخ کی طرف بڑھو گے، اور پھر عالم آخرت کی طرف چلو گے۔ عالم آخرت میں ہم موجود ہیں، مگر برزخ کا انتظام خود کر کے آنا ہے۔ جناب سعد بن معاذ گھبرا گئے کیا؟ ایک صلوات ایسی پڑھ دیجئے جس سے پتہ چل جائے کتنی دیر اور پڑھنا۔ ایک مرتبہ اور صلوات پڑھ لیں آپ حضرات۔ کہ تم اپنی حیات انسانی کا تصور جو قرآن نے کریم نے دیا، اس کے چوتھے مرحلے میں تم اس وقت ہو۔ 2 مرحلے ابھی اور طے کرنے، 3 طے کر کے آئے، اور اسی لیے اب بات یہاں پہ آ گئی کہ کہاں سے گزرے؟ عالم ذر سے چلے، عالم اسلاب، عالم ارحام، اور پھر اس عالم مادہ، عالم رنگ و بو میں۔ مگر اب یہاں پہ ایک جملہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا، مگر جس شہزادی کے ذکر کے لیے ان مجلسوں کا انعقاد کیا گیا ہے، یہ اس کی خصوصیت ہے کہ اللہ نے اس بی بی کو نہ عالم اسلاب سے گزارا نہ عالم ارحام سے گزارا۔ قدرت کو منظور ہی نہیں کہ نور فاطمہ کسی غیر تک جائے، چاہے وہ نبی ہو چاہے وہ ملک ہو، یہ نور رہے گا تو بس ایک صلب میں رہے گا جو صلب محمد ہے، اور ایک رحم میں رہے گا جو رحم خدیجہ طاہرہ ہے، رحم خدیجہ طاہرہ ہے۔ عزیزو، ایک جملہ یہیں سے کہہ کے آگے بڑھوں کہ فرق سمجھ لیجئے شہزادی میں اور اوروں میں فرق کیا ہے۔ سب جنت کے ہیں، فاطمہ جنت سے ہیں، سب جنت کے ہیں، جا رہے ہیں جنت کی طرف، مگر فاطمہ وہ ہیں کہ جن کے لیے اے پیغمبر، اے نبی، قرآن کی آیتیں آئیں گی، جبرائیل کو بھیجیں گے، جبریل آئیں گے، 1-2 مرتبہ نہیں، بہت مرتبہ آئیں گے۔ صرف آیتیں لے کے نہیں آئیں گے، جنگ احد میں تلوار لے کر بھی آئیں گے۔ آیتیں لے کے جبرائیل آئیں گے، تلوار لے کے جبرائیل آئیں گے، سورے لے کے جبرائیل آئیں گے، مگر جب نور فاطمہ دینا ہوگا تو اے نبی آپ کو معراج پہ آنا ہوگا، آپ ہم تک آئیں تاکہ ہم یہ تحفہ دے سکیں۔ بھئی آپ سمجھے، دیکھئے میں نے کیا کہا، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، یا علماء تشریف فرمائیں، یہیں پہ ایک بات آپ کی خدمت میں اور عرض کر دوں کہ اب سمجھے کہ شہزادی کی تعظیم کے لیے جو کھڑے ہوتے تھے ان میں بہت سے اسباب میں ایک سبب یہ بھی تھا کہ مثال کے طور پر آپ مجھے رومال دیں میں بیٹھے بیٹھے لے لوں گا، لیکن اگر یہیں پر ایک آیت اللہ آ جائیں اور وہ مجھے کوئی تحفہ دیں اور تحفہ بھی قرآن کریم کا ہو تو اب بیٹھ کر لینا گستاخی ہے، اس لیے کہ ایک تو مل رہا ہے قرآن، دوسرے جن سے مل رہا ہے ان کے احترام کا تقاضا یہ ہے کہ میں کھڑا ہو جاؤں۔ بھئی اب سمجھے، ایک تو مل رہا ہے نور فاطمہ اور دوسرے جس سے مل رہا ہے، صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ لہذا
اے پیغمبر کیا ہے جناب فاطمہ زہرا، کیا شان ہے، کیا رتبہ ہے. میں نے عرض کیا اور پھر ذرا اس پہ پھر غور کر لیجئے کہ آپ کو اتنے مرد نظر آئیں گے جو با فضیلت ہیں. کتنے مرد ہیں جو با فضیلت ہیں. اسی گھرانے کے اندر ہر ایک کی فضیلت وہ ہے کہ انسان کے پاس وہ پیمانہ ہی نہیں ہے کہ ان کی فضیلتوں کے قد ناپ سکے، ان کی فضیلتوں کو جان سکے. نہیں ہے انسان کے بس کی بات، نہیں ہے انسان کے بس کی بات ہے. لیکن یہاں بھی اس خصوصیت کو محسوس کرتے ہوئے آگے بڑھیے گا کہ ان میں قسیم النار والجنہ جیسی شخصیت ہے. ان میں جوانان جنت کے سردار ہیں. مردوں میں بہت سے ہیں جن کو یہ رتبے ملے اسی گھرانے کے، جوانان جنت کے سردار. لیکن جو بات جس کی طرف متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں کاش کے پہنچا دوں، مگر ان میں بھی جناب فاطمہ کی خصوصیت کو محسوس کیجئے. جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، جنت و جہنم بانٹنے والے ہیں، مگر کسی مرد کو یہ لقب نہیں ملا کہ اسے رجل جنت کہا جائے، اسے مرد جنت کہا جائے. یہ شان فاطمہ کی ہے کہ خاتون جنت بھی کہلائیں گی، خاتون محشر بھی کہلائیں گی. شان فاطمہ، عظمت بی بی پہ لہٰذا انشاءاللہ کل یا پرسوں کی تقریر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ خاتون جنت اور خاتون محشر ہونے کا مطلب کیا ہے. صرف ایک منظر تھا چھوٹا سا جو کل پیش کیا تھا، لیکن خاتون محشر کا مطلب کیا ہے، کس شان سے جناب فاطمہ محشر میں آئیں گی، کیا کیا اسٹیجز ہیں، کن کن مرحلوں سے گزریں گی، کس کس جگہ پر شان فاطمہ دکھائی جائے گی، یہ انشاءاللہ عرض کروں گا. اور پھر وہیں سے سمجھیے گا کہ شہزادی کے فضائل کے صدقے میں، شہزادی کی خدمت کے صدقے میں، شہزادی کی ولایت کا اقرار کرنے کے صدقے میں ہمارا رتبہ کیا ہے کہ شیعہ کس شان سے میدان محشر میں آئیں گے. مگر جو میں نے آپ کی خدمت میں بات عرض کی کہ مرحلے اتنے ہیں، ان مرحلوں میں بھروسہ ان کی شفاعت پہ ہے. مگر اس سے پہلے کا مرحلہ سعد بن معاذ، وہ شخصیت کہ جو پیغمبر اکرم کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے مدینے میں ایمان لائے. جناب مصعب بن عمیر، شاید میں نے مصعب بن عمیر کا کبھی تذکرہ کیا ہو، پیغمبر کا وہ جوان صحابی. آج بڑی آسانی سے کہہ دیتے نا ابھی کیا، ابھی تو ٹین ایجر ہے، ابھی تو جوان ہے، ابھی کیا. پیغمبر کا وہ ٹین ایجر، وہ جوان صحابی کہ جس نے مکے میں اتنی مخالفتوں کے بعد پیغمبر کی آواز پر لبیک کہہ کے کلمہ پڑھا اور پھر کیا کیا قربانیاں دی ہیں. اتنا دولت مند کہ جس کے خوشبو سے لوگ پہچان لیتے تھے کہ یہاں سے مصعب بن عمیر گزر کے گئے. مگر اسلام لانے کے بعد یہ عالم کہ ٹاٹ کا ایک لباس ہے جو اپنے جسم پہ پہنے ہوئے ہیں. حکم پیغمبر پہ مدینے آئے، مدینے میں مبلغ بن کے پہنچے. جو ینگیسٹ مبلغین ہیں ان میں جناب مصعب بن عمیر کا شمار ہوتا ہے. اور اب بات آئی ہے تو دو جملے جناب مصعب کو اور عقیدتاً پیش کر دوں. جنگ احد کا خاتمہ ہو چکا تھا، شہداء کے لاشیں پڑے ہوئے تھے اور ایک لاش پر پیغمبر زار و قطار رو رہے تھے. ایک طرف جناب حمزہ کا لاشا پڑا تھا اور ایک طرف مصعب بن عمیر پیغمبر کا جوان صحابی، اس کا لاشا پڑا ہوا تھا جس کے اوپر اڑھانے کے لیے ایک چادر بھی نہیں تھی. پیغمبر کہہ رہے تھے یہ وہی ہے کہ جس کا لباس سب سے قیمتی ہوتا تھا، یہ وہی ہے جس کی خوشبو دوسرے ملک سے آتی تھی. مگر اسلام کے لیے حق ادا کرتے ہوئے مصعب اس دنیا سے رخصت ہو گئے. مصعب کے ہاتھ پر ایمان لائے جناب سعد بن معاذ، قبیلہ بنو اشل کے سردار ہیں. ایمان لانے کے بعد اپنے قبیلے والوں سے جا کے خطاب کیا اور اعلان کر دیا کہ دیکھو جو تم میں سے ایمان نہیں لایا پھر اس سے میرا قطع تعلق ہے. پورا قبیلہ ایمان لے آیا. بہت طاقت تھی اسلام کی جو بڑھی ان کے ایمان لانے سے.
جنگ بدر کے مجاہد، جنگ احد کے مجاہد، جنگ خندق کے مجاہد، اور جنگ خندق میں بہت بڑے تیر انداز تھے. ایسا تیر آپ کے لگا کہ جس نے آپ کی رگ اکحل کو کاٹ دیا. یہ وہ رگ تھی کہ اس رگ کے کٹنے کے بعد مسلسل خون بہ رہا تھا. پیغمبر اکرم نے ایک خیمہ لگایا، اس خیمے کے اندر آپ کو رکھا، اور نبی نے خود اپنے ہاتھ سے، اپنے دست مبارک سے پیغمبر اکرم نے ان کے زخم کو داغا کہ یہ خون رک جائے. زخم اچھا ہونے لگا. جب دیکھا زخم اچھا ہو رہا ہے، انہوں نے دعا کی کہ پروردگار مجھے بڑی تمنا تھی کہ کفار قریش کے کفار تھے، انہوں نے ایسا، کفار قریش نے پیغمبر کو ستایا ہے، اذیت دی ہے، کہ میں ان سے جنگ کرتا ہوا شہادت کے درجے پر فائز ہو جاؤں. اے میرے مولا اگر موقع ملے مجھے پھر کہ میں ان کے مقابلے پر آ سکوں تو مجھے زندہ رکھنا، ورنہ مجھے شہادت کا درجہ عطا کر دے. ادھر یہ دعا کی لفظیں زبان سے نکلیں، ادھر اچانک وہ زخم پھٹا اور اتنا خون بہا کہ پاس میں قبیلے والوں کا خیمہ تھا، وہاں تک خون پہنچ گیا. انہوں نے کہا یہ خون کیسا؟ دوڑ کے آئے، دیکھا روح پرواز کر گئی، انتقال ہو گیا، شہادت ہو گئی. پیغمبر اکرم خود بنفس نفیس تشریف لے گئے. ان کی قبر کھودنے میں نبی نے خود حصہ لیا. اور ابو سعید خدری کا بیان یہ ہے کہ جب ان کی قبر کھودی جا رہی تھی تو مٹی سے مشک کی خوشبو آ رہی تھی، مٹی سے مشک کی خوشبو آ رہی تھی. بدر کا مجاہد، احد کا مجاہد، خندق کا شہید، پیغمبر کی دعا کا مستحق. پیغمبر نے دعائیں بھی دی ان کو مختلف موقعوں کے اوپر. نبی کریم نے جو بغاوتیں کی ہیں یہودیوں نے، ان کا فیصلہ کرنے کے لیے اپنی طرف سے جس کو معین کیا، وہ کہا ان کا فیصلہ خدا کا فیصلہ ہے، جو فیصلہ یہ کر دیں گے وہی فیصلہ ہو جائے گا. یہ شخصیت. اور جس وقت ان کی قبر کھودی جا رہی تھی پیغمبر خود موجود تھے، پیغمبر خود حصہ لے رہے تھے. اور جب نماز جنازہ ہو رہی تھی قبر کھودنے کے وقت بھی اور بعد میں بھی، تو نبی پنجوں کے بل کھڑے ہوئے تھے، پنجوں کے بل بیٹھے ہوئے تھے. قبر کھودنے پنجوں کے بل بیٹھے، سکڑ کے بیٹھے ہیں. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ اس کا سبب کیا؟ کہا 70,000 ملائکہ حکم خدا سے تشییع جنازہ کے لیے آئے ہیں. 70,000 ملائکہ آئے، مٹی سے خوشبو آ رہی ہے، مجاہد ہیں، شہید ہیں. اور پھر پیغمبر نے کہا کہ دیکھو تمہیں کیا معلوم کہ اس کے شان کیا ہے؟ قبیلہ بنو کلب کی جتنی بھیڑ بکریاں ہیں اتنے لوگوں کی، یہ وہ قبیلہ تھا جس کے پاس بڑی بھیڑ بکریاں کہ اتنے لوگوں کی شفاعت کا حق اللہ نے اس شہید کو عطا کیا ہے. حق شفاعت دیا، جہاد کیا، شہید ہوئے، مٹی سے خوشبو آئی، 70,000 ملائکہ آئے، سپرد لحد جب کیے گئے، یہ بات شہرت ہو گئی اس کی، ان کے گھر تک پہنچی. ان کی ماں آئیں، جب قبر کی مٹی برابر ہو گئی تو ماں نے بیٹے کو خطاب کر کے کہا میرے لال جنت مبارک ہو، میرے لال یہ اعلیٰ درجات مبارک ہو. پیغمبر نے کہا ابھی جلدی نہ کرو، اس لیے تو ابھی تو ان پر فشار قبر ہو رہا ہے، ابھی فشار قبر ہو رہا ہے. کس پر؟ مجاہد، شہید، حق شفاعت رکھنے والا. قبر پیغمبر نے کھودی، ملائکہ آئے، حق شفاعت اللہ نے دیا، پھر فشار قبر. یا رسول اللہ اتنی بڑی شخصیت، یہ درجہ اور فشار قبر؟ کہا ہاں، اس لیے کہ یہ اپنی زوجہ سے بڑی بد اخلاقی سے پیش آتے تھے، یہ اپنی زوجہ سے بڑی بد اخلاقی سے پیش آتے تھے. زوجہ شوہر سے بد اخلاقی سے پیش آئے، شوہر زوجہ سے بد اخلاقی سے پیش آئے، اولاد والدین سے بد اخلاقی سے پیش آئے، والدین اولاد کا حق نہ ادا کریں. یہ بتایا جا رہا ہے، یہ پیغام دیا جا رہا ہے، یہ تاریخ میں درج کرایا جا رہا ہے کہ یاد رکھو اہل بیت کے چاہنے والے ہو، انعام ملے گا ضرور، مگر انعام سے پہلے سزا کا مرحلہ ہے کہ پہلے گناہوں کی سزا برداشت کرو گے تب انعام تک پہنچ پاؤ گے.
اللہ تعالی ہم کو محفوظ کرے اور ہمیں جب دنیا سے اٹھائے تو تمام گناہوں کو اسی دنیا میں بخش کے ہمیں اپنی بارگاہ میں. اس دعا کی قبولیت کے لیے ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. عزیزو یہ آسان مرحلے نہیں ہیں. بندوں کے حقوق اور بندوں میں بھی دیکھیے یہ عجیب بات ہے. یہ زمانہ وہ چل رہا ہے, یہ دور وہ ہے جس کے لیے بہت باتیں ان میں سے میں نے کی ہیں دوسرے انداز سے, دوسرے حوالوں سے, لیکن یہ بات آپ کی خدمت کون سا دور چل رہا ہے؟ اس دور کو یاد کر کے رسول اللہ گریہ کر رہے ہیں, اس دور کو یاد کر کے امیر المومنین رو رہے ہیں. یہ دور وہ ہے جس کے لیے ائمہ فکر مند ہیں کہ ہمارے شیعہ بہک نہ جائیں, پھسل نہ جائیں, ہمارے چاہنے والے ہلاک اور تباہ و برباد نہ ہو جائیں. کہ آسان ہوگا اس زمانے میں کہ ایک انسان اپنے ہاتھ میں دہکتا ہوا انگارہ لے کر رات بھر کھڑا رہے, مگر مشکل ہوگا کہ اپنے ایمان کو بچا لے جائے. ایمان کی حفاظت یہ بہت بڑا مرحلہ ہے. نسلیں, میں نے عرض کیا بات کہاں سے شروع کی, جناب یعقوب کی دعا سے, جناب یعقوب کے سوال سے کہ یعقوب کیا کہہ رہے ہیں, یعقوب کس لیے فکر مند ہیں کہ نسلیں. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کے لیے بڑے عالم ہونے کی ضرورت ہو کہ میں بہت عالمانہ کوئی بات کر رہا ہوں. یہ بالکل ایسا ہے کہ جیسے بادل دیکھ کر, ٹھنڈی ہوا دیکھ کر کوئی بھی کہہ دے کہ بھائی بارش ہونے والی ہے, بالکل اسی طرح حالات دیکھ کر, زمانہ دیکھ کر آسانی سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ نسلیں خطرے میں ہیں, ہماری نسلیں خطرے میں ہیں. دجالیت کا حملہ ہے, مادیت کا حملہ ہے, دنیا پرستی کا حملہ ہے. لہٰذا بہت مشکل ہے اپنے آپ کو بچانا, مشکل ہے اپنے آپ کو بچانا. مگر کس کے لیے مشکل ہے؟ مشکل اسی کے لیے ہے کہ جس کے سامنے ان کی سیرت نہ ہو. اس لیے کہ انسان نتیجہ بہت جلدی چاہتا ہے. تو نتیجہ جلدی چاہنے کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ کہ انسان سوچتا یہ ہے ہم نیک ہیں, ہم نے نیکی کی, ہم نے اچھائی کی, تو فزیکل لاز جو دنیا میں ہیں اس کے مطابق عمل ہونا چاہیے. کہ جیسے آم کے پیڑ پہ آم پیدا ہوتا ہے, کریلا کریلے کے پیڑ پہ درخت پہ پیدا ہوتا ہے, بیل پہ پیدا ہوتا ہے, تو اسی طرح ہونا یہ چاہیے کہ اس دنیا کے اندر جو نیک ہو, جو اچھا ہو, جو صحیح راستے پر چل رہا ہو, اس کے لیے پھول کھل جائیں, اس کے لیے بہاریں آ جائیں, اس کے لیے گلشن کھل اٹھیں, لوگ اس کو ہار پہنانے کے لیے کھڑے ہوں, لوگ اس کا استقبال کرنے کے لیے موجود ہوں. یہ چاہت ہے. اور جب یہ چاہت پوری نہیں ہوتی اور انسان دیکھتا ہے جو نیکی کر رہا ہے وہ گمنام بیٹھا ہوا ہے, جو برائی کر رہا ہے اس کا زمانے میں شہرہ ہے, جو اچھائی کی راہ پر چل رہا ہے اس کو کوئی انعام نہیں ہے, اس کو کوئی دنیا میں جانتا تک نہیں ہے, اور جو جتنا تیزی سے بری راہ کی طرف چل رہا ہے وہ اتنا بڑھ رہا ہے, تو انسان گھبرا جاتا ہے, انسان پھسلنے لگتا ہے اور کہتا ہے بھائی جب یہی کامیابی کا راستہ ہے تو اسی کامیابی کے راستے پر آگے بڑھو. یہ ہوتا کب ہے؟ یہ ہوتا اس وقت ہے کہ جب ان کی سیرت سے تعلق زبانی ہو جائے. اسی لیے تو کائنات کی ملکہ ہو کر, صاحب اختیار ہو کر وہ چکی چلا رہی ہیں, وہ پیوندار لباس پہنے ہوئے ہیں, وہ گھر کی صفائی میں مشغول ہیں, وہ پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں, وہ پانی خود کنویں سے کھینچ رہی ہیں. کیوں؟ تاکہ تم کو یہ بتایا جا سکے کہ تمہاری نیکی زیادہ ہے یا ان کی نیکی زیادہ ہے, تمہارا عمل زیادہ ہے یا ان کا عمل زیادہ ہے. تم تھوڑا سا عمل کر کے یہ چاہتے ہو کہ دنیا تم کو پوچھے, دنیا تم کو نوازے, دنیا تم کو سراہے. ذرا انہیں دیکھو کہ جنہوں نے سب کچھ کیا اللہ کی راہ میں, مگر عالم کیا ہے؟ عالم یہ ہے کہ ٹاٹ کے پردے پڑے ہوئے ہیں, عالم یہ ہے کہ چکی چل رہی ہے, عالم یہ ہے کہ پیٹ پہ پتھر ہے, عالم یہ ہے کہ دربار میں کھڑی ہوئی ہیں, عالم یہ ہے کہ دروازے پہ آگ ہے, عالم یہ ہے کہ زمانہ مخالف ہے. ارے کیا کیا صرف ہم نہیں پریشان ہوتے؟ نہیں, سلمان پریشان ہو گیا, سلمان جیسا صحابی پریشان ہو گیا. پیغمبر کی خدمت میں روتے ہوئے آئے, یا رسول
رسول اللہ دنیا کے بادشاہوں کی بیٹیوں کے جسم پہ قیمتی لباس ہوں اور کائنات کے رسول کے بیٹی کی چادر کے اوپر 7 پیوند ہوں. یا رسول اللہ ابھی خانہ سیدہ سے آ رہا ہوں, ابھی یہ منظر میں نے دیکھا ہے کہ چکی بھی چل رہی تھی, گود میں حسین بھی لیٹے ہوئے تھے, ہاتھ میں تسبیح بھی گردش کر رہی تھی. میں نے کہا بی بی یہ آپ کو رسول نے ایک خادمہ بھی تو دی ہے. دیکھیں سنیے گا, توجہ سے سنیے گا اس بات کو, بی بی ایک خادمہ بھی تو دی ہے, پھر آپ اتنی زحمت کیوں اٹھا رہی ہیں, پھر آپ اتنی تکلیف کیوں برداشت کر رہی ہیں؟ بس بی بی نے پلٹ کے کہا کہ ہاں مگر آج فضہ کے آرام کا دن ہے, میرے کام کرنے کا دن ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اپنے آرام کے لیے فضہ کے آرام کو قربان کر دوں. کچھ سمجھ رہے ہیں؟ کچھ بات پہنچ رہی ہے؟ جو اپنے آرام کے لیے کنیز کے آرام کو قربان نہ کرے اسے فاطمہ کہتے ہیں. یہ ہے ہمارے لیے سیرت, یہ ہے ہمارے لیے پیغام, یہ ہے ہمارے لیے. ارے تھوڑی سی نیکی کر کے اجر چاہ رہے ہو, اجر کے لیے یہ دنیا اللہ نے بنائی ہی نہیں ہے. اگر اجر اس دنیا میں ملتا ہوتا تو ساری کائنات کی دولت ان کے پاس ہوتی, کائنات کی حکومت ان کے پاس ہوتی. اپنا تمہارا عمل کیا ہے ان کے عمل کے مقابلے پر؟ وہ حیثیت بھی تو نہیں جو ذرے کے مقابلے, آفتاب کے مقابلے پہ ذرے کی ہوتی ہے, دریا کے مقابلے پہ قطرے کی ہوتی ہے. مگر جب اتنا عمل کر کے انہوں نے مصیبت اٹھائی تو اب ان کے چاہنے والے ہو کے اگر تمہیں مصیبت اٹھانا پڑے تو شکر کرنا کہ ہم ان کے راستے پر چل رہے ہیں, ہم ان کے راستے پر چل رہے ہیں. دیکھیے کیا یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ پیغمبر یہ فرما دیتے کہ اے فاطمہ آدھا کام گھر کا تم کرنا, آدھا کام فضہ کریں؟ یہ بھی تو ہو سکتا تھا. لیکن اگر یوں تقسیم ہوتی تو آج کا متعصب مورخ لکھ دیتا کہ ہلکے ہلکے کام خود کر لیتی تھی, بھاری بھاری کام فضہ سے کراتی تھی. لہٰذا کہا اے فضہ ایک دن تم آرام کرو گی, فاطمہ کام کرے گی. فاطمہ, یہ واقعہ میں نے کتنی مرتبہ پڑھا, آپ نے کتنی مرتبہ سنا, مگر اب میں اپنی عملی زندگی میں جائزہ لوں, میں اپنے آپ سے سوال کروں. وہ ہیں جو اپنے آرام کو کنیز کی خاطر قربان کر دیتی ہیں. کیا میں نے اپنے والدین کے لیے کبھی اپنے آرام کو قربان کیا؟ اپنے دوست کے لیے کبھی اپنے آرام کو قربان کیا؟ اپنے بھائی کے لیے کبھی اپنے آرام کو قربان کیا؟ کیا میں نے بھی کبھی کوئی ایسی قربانی دی؟ یہی سیرت کا تقاضا ہے. واقعات کو سن کے چلے نہ جانا, دل میں جذب کرنا, دیکھنا کیسی سیرت ہے, دیکھنا کون سی ملکہ ہے, دیکھنا کیا شان ہے, اور پھر دیکھنا کیا مصیبتیں ہیں. مجھے احساس ہے میں نے بہت پڑھ لیا, لیجئے عزیزو, مگر آسان نہیں سننا. یہ مصیبتیں اٹھانے والی, گھبرا گئے سلمان. ایک مرتبہ کا بی بی, اچھا میں بھی تو آپ کا خادم ہوں, مجھے اجازت دے دیجئے ایک کام میں کر لوں. بی بی یا چکی میں چلا لوں یا بچے کو میں بہلا لوں. کہ سلمان تم چکی چلاؤ. سلمان نے چکی چلائی اور اذان کی آواز بلند ہوئی. سلمان نے کہا بی بی مسجد میں جاتا ہوں. آئے روتے ہوئے, بعد نماز پیغمبر کی خدمت میں پہنچے, آنسوؤں سے داڑھی بھیگی ہوئی تھی. سلمان کیا ہوا؟ یا رسول اللہ زہرا کی غربت نے رلا دیا, فاطمہ کی غربت نے رلا دیا. پیغمبر بھی زار و قطار رونے لگے اور پھر کہا سلمان ذرا پھر جاؤ, ایک مرتبہ پھر جاؤ. اب جو سلمان آئے, ایک مرتبہ عجب منظر دیکھا کہ شہزادی سو گئی ہیں, چکی بھی چل رہی ہے, جھولا بھی ہل رہا ہے, تسبیح بھی گردش کر رہی ہے. گھبرائے ہوئے آئے, یا رسول اللہ عجب منظر دیکھ کے آیا ہوں. کہا اے سلمان اللہ کو معلوم ہے کہ فاطمہ کے کام ابھی پورے نہیں ہوئے, لیکن اللہ کی عبادت اور تسبیح فاطمہ کو بہت عزیز ہے. لہذا میکائیل کو چکی چلانے کے لیے بھیج دی, جبرائیل کو جھولا جھلانے کے لیے بھیج دیا. جس کی شان یہ ہو کہ جس کے در پہ جھولا جھلانے فرشتے آتے ہوں. اب سمجھئے میں پڑھ چکا, میں نے پڑھ لیا, یہی تو وجہ ہے. ادھر سلمان روئے, ادھر ایک دن مولا فرما رہے, مولا علی سے روایت ہے کہ رسول اللہ گھر میں تشریف لائے, ہم چاروں کو مسکراتے ہوئے دیکھا, پیغمبر زار و قطار رونے لگے.
میں نے کہا یا رسول اللہ کس چیز نے رلا دیا؟ کہا علی تیرے سر پہ لگنے والی ضربت نے رلا دیا، اے علی تیرے سر پہ لگنے والی ضربت نے رلا دیا، تیرے چہرے اس کو خون سے خضاب دیکھ کے رونا آ گیا۔ یا کیوں رو رہے ہیں؟ تیری مصیبت پر رو رہا ہوں۔ پھر کہا یا رسول اللہ یہ گریا، اتنا گریا کیوں؟ عجب جملہ ہے جو پیغمبر نے کہا، شیخ صدوق بیان کر رہے ہیں، عجب جملہ ہے جو پیغمبر نے کہا۔ کیا کہا؟ کہا فاطمہ کے رخسار پہ پڑنے والے تماچے ارے صرف تصور کر لو، صرف سوچ لو کہ کون سی بیوی، کون سی ہستی جو خاتون جنت ہے، جس کی تعظیم کو نبی کھڑے ہو رہے ہیں۔ رسول اللہ کس چیز نے رلا دیا؟ کہا حسن کے منہ سے گرنے والے جگر کے ٹکڑوں نے رلا دیا۔ کس چیز نے رلا دیا؟ کہا حسین کی سوکھی رگوں پہ چلنے والے خنجر نے رلا دیا۔ یا رسول اللہ عالم تصور میں وہ منظر دیکھ کر آپ کی آنکھوں سے آنسو چھلک گئے، حسین کے گلے پہ خنجر یاد کیا، آپ رونے لگے، علی کے سر پہ ضربت یاد کی، رونے لگے۔ یا رسول اللہ اپنی بیٹی فاطمہ کو شاباشی دیجئے، اس نے کیسے تربیت کی ہے زینب کی کہ جس نے کبھی باپ کے سر پہ ضربت دیکھی، کبھی بھائی کے جگر کے ٹکڑے دیکھے، اور کبھی زیر خنجر شمر نے زلفوں کو پکڑا تھا، سید کے گلے پہ خنجر چل رہا تھا، اور علی کی بیٹی کبھی دائیں طرف گرتی، کبھی بائیں طرف گرتی، کہتی واہ غربتہ، کبھی دریا کا رخ کر کے کہتی عباس، کبھی مدینے کا رخ کر کے کہتی نانا میرا حسین۔ ہمارے الہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، ان آنکھوں پر، ان دلوں پر رحمت نازل فرما۔ معبود ہمارے کرداروں کو اس لائق کر دے کہ اہل بیت ہم سے راضی و خوشنود ہو جائیں۔ پارے الہ شہزادی کونین کی شفاعت کا دروازہ ہم سب پہ کھول دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ معبود جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ واجلہ عنایت فرما، بزرگوں کو قوت و توانائی و طول عمر عنایت فرما، خصوصاً مولانا سید اسد رضا حسینی صاحب قبلہ، بار الہ اس ذکر کے صدقے میں انہیں قوت و توانائی و طول عمر عنایت فرما۔ معبود بار الہ دنیا میں جہاں جہاں ظالم ہیں، ناقابل اصلاح ہیں، تو ان کو نابود فرما دے، پرچم اسلام کو سر بلند فرما، مظلوموں کے بازوؤں کو قوت حیدر عنایت فرما۔ بار الہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار و ایوان میں شمار فرما۔ جو مومنین گزشتہ برسوں ان مجلسوں میں موجود تھے، اس فرش عزا پہ حاضر تھے، اور اس سال موجود نہیں ہیں، بار الہ ان کی قبروں کو منور فرما دے، ان کے درجات کو بلند فرما، اہل بیت کو راضی و خوشنود فرما۔ معبود جن جن مومنین نے، جن جوانوں نے، جن بزرگوں نے، جنہوں نے بھی جس طرح سے بھی دامے درمے قدمے سخنے ان مجالس کے انعقاد میں کوئی بھی حصہ لیا ہے، بار الہ ان کی توفیقات میں، ان کے رزق میں برکت عنایت فرما، بلا و مصیبتوں سے محفوظ فرما۔ معبود یہ ہمارے چینلز جو اس پروگرام کو دور دور تک پہنچاتے ہیں، زینبیہ چینل کے ذریعے سے پہنچ رہی ہے، دوسرے چینل کے ذریعے سے جا رہی ہے، بار الہ جہاں جہاں تک یہ مجلس سنی جا رہی ہے، جو جو مومنین سن رہے ہیں، بار الہ ان کی توفیقات میں بھی اضافہ فرما، اور دور تک پہنچانے میں جنہوں نے بھی کوئی تعاون کیا ہے، عارف بھائی موجود ہیں، دوسرے لوگ ہیں، بار الہ مزید ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد کی تلاوت فرما کر ان مرحومین کو ایصال فرما دیں جو اس فرش عزا پہ حاضر رہتے تھے اور اب موجود نہیں ہیں، اور ان کو جو بے وارث ہیں، اور کل ارواح مؤمنین و مومنات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔